کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مشہور ٹریڈنگ انڈیکیٹر میں سے ایک ایچیموکو انڈیکیٹر لگ بھگ 90 سال پہلے بنایا گیا تھا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی پروفیشنل ٹریڈرز اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس انڈیکیٹر کو کس نے بنایا، کیوں بنایا اور اس کا نام ایچیموکو کیوں رکھا گیا؟ السلام علیکم، میں ہوں احمد۔ آج سے ہم انڈیکیٹر ایچیموکو کی کمپلیٹ اردو سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم ٹریڈنگ نہیں کریں گے، آج ہم صرف اس انڈیکیٹر کی ہسٹری اور فلسفی کو سمجھیں گے تاکہ آنے والے لیسنز سمجھنا اور آسان ہو جائیں۔ ایچیموکو انڈیکیٹر جاپان میں ڈیولپ کیا گیا تھا۔ اسے ایک جاپانی جرنلسٹ نے بنایا۔ انہوں نے 1930 کے آس پاس اس پر ریسرچ شروع کی۔ ان کا مقصد ایک ایسا انڈیکیٹر بنانا تھا جو صرف پرائز کی ڈائریکشن ہی نہ بتائے بلکہ ٹرینڈ، مومنٹم اور سپورٹ ریزسٹنس کو بھی ایک ہی نظر میں سمجھانے میں مدد کرے۔ ہوسودا نے اس انڈیکیٹر کو جلدی پبلش نہیں کیا۔ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے کئی سالوں تک چارٹس پر اسی ٹیسٹنگ کی اور سیٹنگ کو بار بار چیک کیا گیا۔ آخر کار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس انڈیکیٹر کو پبلک کے لیے پبلش کیا گیا اور دھیرے دھیرے یہ جاپان سے نکل کر پوری دنیا کے ٹریڈرز کے بیچ مشہور ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایچیموکو کینکو ہیو کا مطلب کیا ہے؟ ایچیموکو کا مطلب ہے ایک نظر میں۔ اب مارکیٹ ہم سمجھیں گے ایک نظر میں اس انڈیکیٹر کی مدد سے، کیونکہ اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ یعنی پورا نام ملا کر بتانا ہے ایک نظر میں بیلنس والا چارٹ۔ اس انڈیکیٹر کا مقصد ہی یہ تھا کہ ٹریڈر صرف ایک نظر میں مارکیٹ کی اوورآل کنڈیشن کو سمجھ سکیں، بنا بہت سارے الگ الگ انڈیکیٹر لگائے۔ آج بھی ایچیموکو کو فاریکس، گولڈ انڈیسز اور سٹاک میں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سگنل دینے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ مارکیٹ کا سٹرکچر سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی انڈیکیٹر 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا۔ ایچیموکو بھی مارکیٹ انالیسز کا ایک ٹول ہے، اس لیے اس سیریز میں ہم اسے MT45 موبائل پر پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ سمجھنے اور دکھائیں گے۔ RSI 1 پیریڈ کا پلاٹ اور ایچیموکو انڈیکیٹر کیسے ہمارے لیے اچھا رزلٹ نکال سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر سیکھتے جائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں۔